نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ طٰہٰ مبارکہ۔ سورۃ طٰہٰ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 20ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ آیات کی تعداد 135 ہے اور اس میں 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و خروش سے گھر سے نکلے۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے اور اپنے نبی پر سو جان سے فدا ہو رہے۔ غصے سے واپس ہوئے اور بڑی بے دردی سے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن مزاحم ہوئی تو ان کا بھی سر پھوڑ دیا، جس سے بڑے پریشان ہوئے اور اپنی بہن سے کلام الہی سننے کا اظہار کیا۔ بہن نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو اسی سورہ کی چند پہلی آیتیں تلاوت کی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا ہی بدل ڈالی، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سورہ مبارکہ کی ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے، لیکن چند امور خصوصی توجہ طلب ہیں۔ اسی تاریخی پس منظر میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کفار کی اسلام دشمنی عروج پر تھی، دل آزاری اور بہتان تراشی کی انتہا ہو گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبانہ روز محنت کے باوجود چند روحیں تھیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ قوم کی ہٹ درمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر کیا گزرتی ہوگی، اور اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں اپنی اس دعوت کے مستقبل کے متعلق کیسے خدشات پیدا ہوتے ہوں گے۔ اسی لیے ابتدائی آیات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قرآن اس ذات پاک نے نازل فرمایا جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اس ذات پاک نے یہ قرآن پاک اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ رنج و مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ یقیناً دین اسلام پھیلے گا اور کامیابی آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہیں موسم سرما کی ایک تاریک اور خون رات میں وادی طور کے گوشے میں بلا کر خلعت نبوت دی گئی۔ اس کے بعد انہیں ایک ظالم بادشاہ کو دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک ان کے عصا کے بارے میں رب کریم نے حکم دیا اسے زمین پر ڈال دیں تو وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حکم ہوا اس سے مت ڈرو۔ دوسرا حکم ملا کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دبا لیں تو وہ خوب سفید ہو کر نکلے گا، بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا۔ جب ان 2 معجزوں سے آپ کو سرفراز کیا گیا تو حکم ہوا فرعون کی سرکشی کا علاج کریں۔ آپ کو اس کٹھن منزل کا بخوبی احساس تھا، اس لیے دامن پھیلا کر چند التجائیں کی گئیں، جیسے دعا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور پھر اپنے بھائی کی مدد طلب کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول فرمائی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر پہلے بھی جب فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کرتا تھا، کیونکہ اس کے نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کی بربادی کا باعث بنے گا۔ فرمایا اسی کے محل میں تیری پرورش کروائی جو میرا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی، اور فرمایا میں نے اپنا پرتو ڈالا تجھ پر تاکہ محبت سے جو بھی تجھے دیکھے اسے بھی آپ سے محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال دیا اور غمناک ہو گئیں، اللہ پاک نے اپنی جناب سے آپ کو دوبارہ اس طرح آپ کی والدہ کی طرف لوٹایا کہ وہ اپنی آنکھ بھی ٹھنڈی رکھیں، اور فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں تو اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا، اور فوراً آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ جادو کے زور سے میری حکومت کا تختہ الٹنے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ملک بھر سے جادوگر بلائے، لیکن حق کے سامنے باطل کی کیا مجال کہ وہ دم مار سکے۔ وہ ساحر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے اور فرعون کو بھی گواہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا سچا ہے، لیکن وہ سرکش نہ مانا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا گیا کہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے لے چلیے میرے بندوں کو اور عصا کی ضرب سے سمندر میں خشک راستہ بناتے جائیے، سو آپ کو کوئی ڈر نہ ہوگا پیچھے سے پکڑے جانے کا۔ ایسا ہی ہوا، آپ اپنی قوم کو لے کر بحفاظت نکل آئے، لیکن فرعون اپنے لشکروں سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے، اور اتارا من و سلوہ، اور فرمایا گیا کھاؤ اسے مگر حد سے تجاوز نہ کرنا۔
جب آپ بحر احمر کو عبور کر کے وادی سینا میں اپنی قوم کے ساتھ پہنچے تو اللہ پاک نے طور پر حاضر رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود 40 دن تک کوہ طور پر رہے، لیکن پیچھے سے قوم ایک آزمائش سے دوچار ہو گئی اور سامری جادوگر نے قوم کو آگ میں گلایا ہوا ایک سونے کا بچھڑا تیار کر کے ان کو گمراہ کر دیا۔ آپ نے جلال میں سامری کو سزا سنائی کہ تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور ایک وعدہ آخرت کا عذاب بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا تمہارا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے علم نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے۔ اس طرح آپ نے بنی اسرائیل کی کم فہمی کا پردہ چاک کیا۔ آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غلطی کرنا اور پھر اس پر اکڑے رہنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جیسے فرعون اور ابلیس کے واقعے سے ظاہر ہے، لیکن غلطی کر کے نادم ہونا اور پھر توبہ انسان کو مقبولیت کے مقام پر فائز کرتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے پاک کی نافرمانی سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر بشری کمزوری یا وقتی جوش سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اشک ندامت بہا کر مغفرت طلب کیا کرو، بخش دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بندہ بشر ہونے کی نسبت سے معاف فرمائے اور ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔